دنیا میں لاکھوں لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہر اس دل میں اٹھتا ہے جو مالی تنگی کا شکار ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کی محنت کا کمال نہیں، بلکہ یقین، نیت کی پاکیزگی اور ایمان کی سیدھ سے جڑا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جو صدیوں سے بزرگان دین اور اللہ کے نیک بندے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ یہ عمل دراصل دولت کے بہاؤ کو کھولنے والا ایک روحانی کوڈ ہے جو یقین اور نیت کی طاقت سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں کوئی جادو نہیں ہے، کوئی حرام طریقہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی خرافات ہے، بلکہ ایک مبارک نام کی بے پناہ تاثیر ہے۔ یہ نام ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد ایسا نام جو قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں آیا ہے، جس میں اللہ نے خود اپنی شان بیان کی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کو الصمد کے نام سے پکارتا ہے تو یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں، تیرے علاوہ کوئی میری ضرورتوں کو پورے کرنے والا نہیں۔ اور جب یہ پکار پورے دل اور یقین کے ساتھ ہو، پورے ایمان کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نام کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یا اس کا استعمال کیسے کیا جائے؟ کیسے اس روحانی کوڈ کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اللہ کے حضور اس بابرکت نام سے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس بارے میں ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جس کو آپ نے مکمل طور پر سمجھنا ہے اور نوٹ کرتے جانا ہے۔ آئیے وقت ضائع کیے بنا وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے، بالکل سفید اور سادہ۔ اب آپ کو ایک کالی سیاہی کا قلم چاہیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ صرف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی اپنی ایک روحانی طاقت ہے۔ اس عمل میں سفید کاغذ پاکیزگی، امن اور سکون کی علامت ہے، اور یہ اس کی روحانی طاقت ہے، جبکہ کالی سیاہی اثر، یقین اور استقامت کی نشانی۔ اس لیے جب آپ کالی سیاہی سے اللہ کا نام، کوئی بھی نام لکھتے ہیں، اور جب یہ نام لکھتے ہیں، خاص طور پر آپ کا یقین، آپ کا اعتماد، آپ کا اثر اس سیاہی کے ذریعے اس کاغذ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے کالی سیاہی سے سفید کاغذ پر ایک ایسا کوڈ لکھنا ہے جو اس وظیفے کا سب سے خاص عمل ہے، یعنی آپ نے 11-22-33 لکھنا ہے۔ بالکل صاف انداز میں یہ 6 الفاظ لکھیں، لیکن یاد رکھیں یہ 6 اعداد کوئی محض سادے اعداد نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر وہ راز چھپا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، جو آپ کو بلندی تک لے جائے گا، اور میں آپ کو آگے جا کے ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ ایک ایسا تسلسل ہے، ترتیب ہے جو روحانی اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ تینوں اعداد مل کر ایک کامل سلسلہ بناتے ہیں جو نیت، یقین اور دعا کے 3 درجوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا درجہ ہے نیت کا، جب آپ دل سے سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے یقین کا، جب آپ پورے یقین کے ساتھ، آپ کو امید ہو جاتی ہے، آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، تو آپ دوسرے درجے پر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے دعا کا، جب آپ مکمل طور پر تیار ہوتے ہیں اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور ضرور دے گا۔ جب آپ نے یہ کوڈ لکھ لیا، اس کے بعد وظیفے کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ الصمد کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور یہ صرف لفظ سمجھ کے نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ کا وہ نام سوچ کے پڑھنا ہے، وہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے،
اور اس طرح آپ کے دل سے یہ لفظ نکلے 11 دفعہ کہ پوری زمین اور آسمان تک آپ کے اس لفظ کی رسائی ہو۔ جب آپ کہیں گے اللہ صمد تو یقین کریں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہی مجھے سب دینے والا ہے اور میں اسی سے مانگوں گا۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ ہر دفعہ اللہ صمد کو ایسے ہی پڑھیں گے تو 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو عمل ہے وہ کس حد تک پہنچ چکا ہوگا کہ آپ کو ایک روحانی احساس ہوگا، اپنے ارد گرد ایک سکون محسوس ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ جو دوسرے 2 اعداد ہے یعنی 22، اس میں آپ نے اللہ صمد کو 22 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 22 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی ایک حکمت ہے، 22 جو ہے وہ 11 کا 2 گنا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے نام کی طاقت کو 2 گنا کر رہے ہیں، یعنی آپ کے یقین کی طاقت 2 گنا ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا ہی عمل ہے جیسے کوئی عمارت بنائی جائے جسے پہلے 11 بار آپ نے ایک بنیاد رکھی، اس کے بعد 22 بار یعنی اس کی چھت اور درمیان والا حصہ بنایا اور اس کے بعد 33 بار کہ آپ نے گھر مکمل کر لیا، اور اس کے بعد آتا ہے آپ نے اللہ صمد کو 22 دفعہ دل کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آپ نے 33 مرتبہ پھر اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ اس بار آپ کا یقین اور بھی مضبوط ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ مکمل طور پر جڑ چکا ہوتا ہے۔ آپ کی دعا، آپ کا عمل سیدھے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے 33 بار دوبارہ اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، 33 مرتبہ پڑھنا آپ کے کمال کی علامت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں تسبیحات میں بھی 33 کے عدد کو بہت زیادہ بار استعمال کیا گیا ہے اور اس عدد کی ایک روحانی طاقت ہے۔ 33 اعداد کی ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو باقی وظائف کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب آپ کسی بھی عدد کو 33 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی روحانی طاقت کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچیں، جب آپ کسی عمل کو 33 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے 11، 22 اور 33 دفعہ اللہ صمد پڑھا تو آپ نے کل 66 بار اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھا، یہ روحانی نام پڑھا، اور آپ نے اللہ کا وہ نام پڑھا جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ تینوں عمل پورے دل اور دماغ اور یقین کے ساتھ کیے تو خود سوچیں 66 دفعہ پڑھے ہوئے ان الفاظ کی طاقت اور اس میں اصل کس قدر زیادہ ہوگا۔ اب آپ کا یقین، آپ کی طاقت، آپ کا اعتماد سب کچھ ایک سیت میں آ گئے ہیں۔ اب آپ اس مقام پر ہیں جہاں دعا کے قبول ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے، لیکن دعا سے پہلے ابھی ایک آخری عمل باقی ہے۔ اب آپ نے اس کاغذ پر جس پر آپ نے یہ اعداد لکھے ہیں 11، 22 اور 33 کے اعداد، اس پر پھونک مارنی ہے۔ یہ پھونک کوئی عام سانس نہیں ہے یا عام پھونک نہیں ہے، یہ آپ کی دعا کی طاقت، آپ کا یقین، آپ کے دل کی مراد سب کچھ اس میں شامل ہے۔ پیارے ناظرین، اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار دل میں اور دماغ میں یاد رکھیے گا کہ آپ نے کمنٹس میں ایک بار اللہ صمد لازماً لکھنا ہے۔ کاغذ پر پھونک مارنا ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج بویا گیا ہو یا ایک بیج زمین میں بو دیا اور اس زمین کو اب آپ نے پانی دے دیا ہے اور اس زمین سے اب جو ہے بیج پھوٹنے کو تیار ہے۔ پھر پیارے ناظرین، آپ نے یہ کاغذ اپنے بٹوے یا اپنے پیسوں کے ساتھ یا پرس میں رکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ عمل کرنے کے بعد یہ لکھا ہوا کاغذ اپنے بٹوے، پرس یا پیسوں کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو دیکھیے گا یہ ایک مرتبہ کیا ہوا عمل، یہ ایک مقناطیسی عمل بن جاتا ہے جو آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اب جہاں بھی آپ جائیں گے، جو بھی عمل کریں گے، جو بھی کام کریں گے، یہ طاقت آپ کے ساتھ ساتھ
ہوگی اور آپ کے ہر کام میں، ہر عمل میں یہ کام آئے گی۔ پیارے ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ایک روحانی عمل ہے، اللہ کے صفاتی نام کا ایک ایسا عمل جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے نبی کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور ہمارے یقین، ہمارے اعتماد کو اور دو گنا کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ہی ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، اور اللہ پر ہی یقین ہے۔ ہمارا رزق، ہمارے ہر کام اللہ کے سپرد ہیں۔ تو پھر جب ہم اللہ کے نام پر یقین کر کے یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس میں کوئی خرافات نہیں ہے، نہ کوئی غلط ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے جو آپ کو نقصان دے، بلکہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کی خاص رحمت، برکت اللہ کے حکم سے آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل طور پر خالص ہو، یقین کے ساتھ ہو، تو یقین کریں اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، اور وہ حیران کن فائدہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ سب کیسے ممکن ہو گیا، جو آپ کو ناممکن لگ رہا تھا وہ کیسے ممکن ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کے بہت بڑے کرم ہوتا ہے جو اس اللہ صمد کے ذکر سے آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب تک یہ عمل، یہ ذکر کا کاغذ آپ کی جیب میں، آپ کے برس یا بٹوے میں ہے، تب تک آپ کی قسمت میں بہتری ہی بہتری ہے، اور آپ کو دنیا کی ہزاروں نعمتیں، طاقتیں اور رزق عطا ہوتا رہے گا۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، یقین کے ساتھ، مکمل سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیں۔ اللہ بے نیاز ہے اور بے پناہ عطا کرنے والا ہے، اور یہی یقین ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر نام میں، ہر چیز میں برکت ہے، اور اللہ صمد ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی بدلنے پر قادر ہے، جو آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ پیارے ناظرین اور پیارے مسلمان بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اخلاص کو توحید کا خلاصہ قرار دیا، اور اللہ صمد اسی سورت میں آتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت ہے، بے نیازی اور کمال کو واضح کرتی ہے، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے، کیونکہ الصمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے جو شخص یقین کے ساتھ اللہ صمد پڑھتا ہے، اللہ اس کی محتاجی دور فرما دیتا ہے، دل کا خوف ختم کر دیتا ہے، لوگوں میں اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی وحدانیت کو دل سے مانا اور سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور سب سے آخر میں وظیفے کی اجازت کے لیے کمنٹس میں اللہ صمد ایک بار ضرور لکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے پھر کسی نئے عمل، نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جزاک اللہ۔